N75 کے جو عوام ہے وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی نو وارد ہوئی ہیں تو آپ پہ لوگ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ ملوی صاحب کو تو فارم 45 بھی آج تک نہیں ملے. الیکشن کمپین کے دنوں میں آپ کے بھائی کو گرفتار کیا گیا, وہ پولیس نے کس وجہ سے گرفتار کیا تھا؟ یہ ملوی صاحب نے نہیں آپ کو بتایا؟ نہیں, یہ تو آپ کلیئرٹی دیں نا. وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے یہ منشیات فروشی کا کام کرتا ہے. میں اس پہ آپ کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. الیکشن والے دن مجھے ڈی ایس پی میاں احسان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ایجیٹیٹ کیا, پولنگ اسٹیشن کھلوانے کی مزید کوشش کی تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا. آپ کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں آپ پولیس والوں کو نامرد کہہ رہے ہیں کہ جی تم ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو, یا ایک عورت کو تم نے میری گاڑی روکی ہے, تم نے میری گاڑی کیسے روکی یا کیوں روکی, یہ کیا بات تھی؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پوشیدہ نیوز. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ N75 کی پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار برائے قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو N75 ڈسکا میں الیکشن ہوا بڑا متنازع بنا رہا, دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی رہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو فائرنگ والا معاملہ تھا, تشدد کیا گیا, دھمکیاں دی گئی ڈی ایس پی کی طرف سے, اور باقی جتنے بھی سارے معاملات تھے. آج جانیں گے کہ اس کے پس پردہ کے جو حقائق ہیں وہ کیا تھے, اور وہ محترمہ کی زبان نہیں جانیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. محترمہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بطور فیمیل آپ کو کیا تحفظات رہے ہیں اس الیکشن میں, اور کون سے مسائل درپیش رہے ہیں؟ بینگ اے فیمیل کینڈیڈیٹ. ہاں جی. اچھا, اب تک تو آئی کنسیڈر مائی سیلف اے کینڈیڈیٹ ناؤ. فیمیل جب میں الیکشن کمپین سٹارٹ کی تھی تو شاید میں اس طرح اسٹرانگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو میں اس چیز کا پورا کریڈٹ, اب جو میں اسٹرانگ ہوں اور میں آئی کین فائٹ انف, تو میں اس کا پورا کریڈٹ پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ارشد ملوی صاحب کا, اچھا, وزیر اعظم صاحب کا, عمر عثمان ڈار صاحب کا. ٹھیک ہے. ان سب کی پلاننگ کی وجہ سے لڑ کے اور اپنے ایک رائٹ کے لیے سٹینڈ کرنا سیکھا میں نے, تو پہلے تو میں ان کی بڑی مشکل. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں اب اگر کہوں کہ میں فیمیل کینڈیڈیٹ ہوں تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی اس کا بڑا اچھا جواب دے گی کہ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو فائٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ کے لیے, اپنے حلقے کے لیے, اپنی عوام کے لیے. تو میں اب یہی کوشچن میرا بھی ہوگا کہ ڈو یو تھنک کہ میں ایک فیمیل ہوں اور کینڈیڈیٹ ہوں وہ جو کہ اپنی اپوزیشن پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ ارے یہ تو آپ اپنی اس سے کارکردگی سے بتائیں گے, اور یہ N75 کی عوام آپ کو منتخب کر کے یا ان کو منتخب کر کے بتائے گی کہ کون کتنے پانی میں. اچھا, اس میں بتائیے گا کہ N75 کے جو عوام ہے وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ مطلب سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی نو وارد ہوئیں گے تو آپ پہ لوگ ٹرسٹ کیوں کریں یا لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. عوام جو ہے وہ پی ٹی اے کو بھی کیوں ووٹ دے, وہ ارشد ملوی کو بھی کیوں ووٹ دے؟ اچھا, ان کی کارکردگی کیا ہے؟ ایک پی ٹی آئی 2.5 سال سے گورنمنٹ میں تھی, اس کی کارکردگی کیا ہے؟ ملوی صاحب ایک دفعہ منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں سوری, اور اب یہ ان کا 5واں الیکشن ہے, وہ جو ہارنے جا رہے ہیں, تو ان کی کارکردگی کیا ہے؟ شاہ صاحب کو سدا بہار M.N.A کا ٹائٹل ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کے کہنے سے کہ انہوں نے کیا کام کیا, وہ اس سے جو ہے نا جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ اپنی کارکردگی بتایا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب آپ جو سیاست میں نہیں آئے نا, مطلب ٹھیک ہے شاہ صاحب کا, آپ کے والد صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کام کیا ہے, الزامات الگ جگہ پہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ چونکہ آپ بینگ اے فیمیل کینڈیڈیٹ اور بینگ اے نیو کینڈیڈیٹ, آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ کا ووٹ بینک ہے وہ خراب ہوگا؟ لوگ اس میں یہ بھی تو اعتراضات اٹھ سکتے ہیں نا کہ آپ کو ہی ٹکٹ کیوں ملا, آپ کے بھائی کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا, آپ کے چچا کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا, اور بھی ڈسکے میں بہت سارے سینئر لوگ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ چلیں اس کے بھی جواب دیتے ہیں. میرے خیال سے بتائیں کہ آج آپ کی سیالکوٹ میں اے سی اور ڈی سی کی پوسٹ پہ بھی لڑکیاں فیمیلز موجود ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. آپ نے فاطمہ جناح کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ لڑتے دیکھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب, وہ پرائم منسٹر تھی, تو کیا ان کو بھی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے تھا؟ اگر آپ, میں آپ کی یہ بات پوری کر لوں, اگر آپ صرف ایک فیمیل کی بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے فیمیل زیادہ رسپانسبل ہیں. اچھا, وہ زیادہ حساس ہیں. سی پی میں ہم نے ایک پورا کیس جو ہے کنٹیسٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ای سی پی نے ایک آزاد ادارہ ہونے کا ثبوت بھی دیا, اور ان کا یہ فیصلہ خوش آئین ہے, اور پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈیسیژن آیا ری الیکشن کا. وہاں پہ کیا انہوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ ایک طرف فیمیل کینڈیڈیٹ ہے, ایک طرف میل کینڈیڈیٹ ہے, اور فیصلہ جو آیا وہ آیا N75 کا. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو ای سی پی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ
وہاں اگر الیکشن والے دن 2 لوگ جان سے چلے گئے, ایک زخمی ہو گیا, اور یہ ان کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے کہ الیکشنز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو میرا خیال ہے پھر میں اپنے آپ کو لکی بھی سمجھتی ہوں, اور آئی کین سے پراؤڈلی کہ بینگ اے فیمیل میرے اندر یہ احساس تو موجود ہے کہ ہمارے حلقے میں 2 بچوں جن کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بے شک ایک PTI کا بلکہ میں یہ کہوں گی رادر شہید ہو گئے, تو میرے اندر احساس تو ہے ان کی فیملیز کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا وہ بات ٹھیک ہے. اب مجھے یہ چیز بتائیں کہ یہ جو آپ کی خریف جماعت کی طرف سے آپ پہ الزامات ہیں, حالانکہ اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ فائرنگ ان کے پاس کھڑے کو کی جا رہی ہے, یہ ان کا سٹانس ہے, انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی بارہا دفعہ کہا, وہ کہتے ہیں جی نون لیگ والوں نے فائرنگ کرائی ہے. اس پہ آپ کو کیا پوائنٹ ہے, چونکہ آپ بھی یہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ بالکل, پہلی بات یہ کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ عالم آج شریف تحصیل ڈسکا میں ہی آتا ہے. آپ کے انٹرویو کو میں نے دیکھا تھا جہاں انہوں نے مجھے ہی حلقہ سے باہر نکال دیا. دوسری بات اب یہ کرتے ہیں, آپ نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے. ہاں جی. 2 بچے جو شہید ہوئے ان میں ایک بچہ ذیشان PMLN کا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ PTI کا ہے. تیسرا بچہ جس کو گولی لگی اور جو ابھی تک ہاسپٹلائزڈ ہے اس کا نام ہے علی حیدر, وہ PMLN کا کینڈیڈیٹ ہے. شاید ملی صاحب کو انفارمیشن پوری نہیں ہوتی. ملی صاحب نے کہا کہ جی وہ جو دونوں نون لیگ سپورٹرز ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گولی ماری ہے. وہ بیٹا بات ایویڈنس پہ ہوتی ہے. ملی صاحب کو تو فارم 45 بھی آج تک نہیں ملے. اچھا, تو وہ تو ایویڈنس کی بات نہ کیا کریں. میں تو ان کو ابھی آپ کے انٹرویو سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ انگریزی بول لینا, بیٹھ کے اپنی بات بتانا, دس از ناٹ پالیٹکس کہ آپ اسٹرانگلی اپنے آپ کو صرف ایک اسپیکنگ پاور شو کریں. اچھا, دس از آل کہ آپ ایویڈنس پہ بات کرو. ٹھیک ہے. ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے اور اسی لیے ECP نے ان کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ فارم 45 جمع کرائیں, جو آج تک وہ جمع نہیں کرا پائے. ٹھیک ہے. الیکشن کمپین کے دنوں میں آپ کے بھائی کو گرفتار کیا گیا, وہ پولیس نے کس وجہ سے گرفتار کیا تھا؟ یہ ملی صاحب نے نہیں آپ کو بتایا؟ نہیں, یہ تو آپ کلیئرٹی دیں, ملی صاحب نے تو بتایا تھا. جو اچھا, تو پھر آپ پہلے یہ بات کریں کہ مجھے ہراس کیوں کیا گیا. نہیں, یہ میں آپ سے آگے پوچھوں گا کہ جو آپ پہ تشدد کیا گیا, آپ کی شال کھینچ گئی, آپ کو دھمکیاں دی گئیں, وہ کہا تھا, لیکن آپ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں. اس سوال کا جواب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے انہوں نے ایک ڈرگس کا کیس ان پہ کروایا کہ اس کے تحت انہوں نے ان پہ FIR بھی جھوٹی کٹوائی, ان کو پکڑا بھی, گرفتاری بھی دی, اور اس کے پیچھے بھی جو ہیں سیالکوٹ سے بھی ہماری یہ انہی کی پارٹی کے لوگوں کا ہاتھ تھا. پلان تھا بیسیکلی, اٹ واز آل پلان. DSP ذوالفقار ورف جو اسپیشل انہوں نے بلوایا تھا اس چیز کے لیے, اٹ واز آل ٹو میک می ویک. اچھا, کہ بہن ہے, بھائی ویکنس ہے تو روئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ملی صاحب نے لائیو آن ایئر کہا تھا کہ جی اگر سیدہ نوشین صاحبہ اس پہ وہ دے دیتی ہیں, حلف دے دیتی ہیں کہ جی ان کا بھائی بالکل ٹھیک تھا, اس نے کوئی اس طرح کا کام نہیں تھا کیا, تو میں الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں. یہ بہت بڑی بات ہے, انہوں نے آن ایئر کی. اس پہ آپ کیا؟ میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ اپنا بھی وہ دے دیں حلف, اور پرائم منسٹر کا بھی دے دیں. بھائی وہ کینڈیڈیٹ کی بات کیوں نہیں کرتے, وہ اپنی بات کریں, وہ میری بات کریں. آپ وہ کہیں گے بھائی کی بات کریں, وہ میرے چچا کی بات کریں گے, وہ میرے بچوں کی بات شروع کر دیں گے. تو ان کی یہ باتیں جو ہیں نا یہ بیس لیس بھی ہیں, اور میں کہوں گی کہ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ اس میں اس بات کو بہت ڈر نہیں کرتی کہ انہوں نے کہا جی کہ مطلب اگر تو آپ حلف دے دیتی ہیں وہ الیکشن دستبردار ہو جائیں گے, آپ تو ڈائریکٹ MNA ہو جائیں گے. اچھا, وہ پھر اس مطلب بادر تو میں تب کروں کہ کوئی بات میں جس میں کوئی حقیقت بھی. ٹھیک ہے, میرا بھائی وہ ہے جس نے MP کا الیکشن بھی لڑا, وہ لڑ رہے ہیں. ہر انسان فرشتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ صرف کیا لوگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں, آپ کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. اس سے یہ بات تو کہیں آپ صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جو ان کا الزام ہے وہ ٹھیک ہے, مطلب غلطیاں ہو جانا تو یہ ٹھیک ہے. آپ میری بات سنیں, غلطیاں اگر انہوں نے الیکشن ہی چھوڑنا ہے تو لیٹس ڈو اٹ. میں بھی ان کو کہہ رہی ہوں آ جائیں, پرائم منسٹر کا حلف دیں, اپنا بھی حلف دیں, اور میرا ایز اے کینڈیڈیٹ ہو از کنٹیسٹنگ دس الیکشن, تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتائیے گا, چونکہ آپ نے پروگرامز میں بھی بتایا, لائیو بھی بتایا کہ آپ کو دھمکیاں بھی دی گئیں, آپ کی شال بھی کھینچی گئی, اور تو ایک ویڈیو میں تو آپ نے پولیس والوں کو کہا نا کہ تم نہ مر دو, یہ لائیو آن ایئر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے کہا جی آپ کی شال کھینچی گئی, آپ تشدد ہوا, آپ کو دھمکی دی گئی, یہ ساری کیا کہانی ہے, اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں, جب ایک والد سر پہ نہیں رہتے, ایک نئے سسٹم سٹارٹ ہوا, پالیٹکس جو ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے جس طرح میں جابس کرتی رہی. اچھا, آسان اس لیے نہیں تھی کیونکہ میں PTI کا ہی وزیر اعظم ہوں, PTI کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں. اچھا, انہوں نے کمانڈ کیا, ڈائریکٹ کیا, اور ایک سسٹم ایک ہمارے خلاف جو انتقامی سیاست کی گئی ہے وہ آن ایئر آئی ہے. میری سب سے پہلے گاڑی کو ہراس کیا گیا, اس میں جی اسلحہ رکھا ہوا ہے, اس دن میرے ساتھ بچے بھی میری کیمپین کا حصہ تھے. الیکشن والے دن مجھے DSP میاں احسان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ایجیٹیٹ کیا, پولنگ اسٹیشن کھلوانے کی مزید کوشش کی تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا.
کیونکہ میرے پاس پاورز ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کر لیں. آئی ہیڈ ٹو سٹ, میں نے زمین پہ بیٹھنا پڑا, مجھے ان کی ریکویسٹ کرنی پڑی, اور پولنگ اسٹیشن پھر کھلا بھی. ٹھیک ہے. اور اس پہ مطلب چلے چھاڑ, اور اس پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسرا آپ کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں آپ پولیس والوں کو نامرد کہنا کہ جی تم ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو, یا ایک عورت کو تم نے میری گاڑی روکی ہے, تم نے میری گاڑی کیسے روکی یا کیوں روکی, یہ کیا بات تھی؟ دیکھیں, میں ایز اے پاکستانی اپنے ہر ادارے کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اور میں بار بار کہتی ہوں. ہاں جی. میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں, مجھے اپنے ملک سے بھی اتنا ہی پیار ہے, اپنے اداروں سے بھی. اگر وہ ادارے رسپانسبل ہیں, وہ اپنا کام اس رسپانسبلٹی سے کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے آئی ووڈ بی دا فرسٹ ون کہ میں ایک ان کو شاباش بھی دوں, اور ان کو میں واقعی سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو کہ اپنا کام رسپانسبلٹی سے کر رہے ہیں. اب یہ جو 2 بچے جن کی ڈیتھ ہو گئی, یہ جو ایک بچے کو گولی لگی, اس دن پولیس پاس ہی کھڑی تھی نا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنا کام کیا جو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو میرے پہ ایک آ کے اٹیک کرنا, ہراس کرنا, گاڑی کو گھیرے میں لینا, تو پھر میں تو یہی کہوں گی نا. آپ کے حریفوں کی طرف سے آپ پہ یہ الزامات ہیں, انہوں نے بارہا دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جس طرح انہوں نے آپ کے بھائی پہ الزام لگایا کہ وہ منشیات کے الزام میں پکڑے گئے ہیں, یا انہیں مطلب دبئی سے پکڑا گیا اور ڈپورٹ کیا گیا, یہاں پہ بھی ان پہ الزام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے یہ منشیات فروشی کا کام کرتا ہے. میں جس میں اس پہ آپ کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ یہ تاثر کیا تاثر ہے؟ دیکھیں, الزام لگانے کو میں بھی ملی صاحب پہ کتنے الزام لگاؤں. بندہ ہوتا ہے کارکردگی کا. اگر یہ چیزیں ہوتی گراؤنڈ پہ سچ ہوتی, تو کیا شاہ صاحب 5 دفعہ MNA الیکٹ ہوتے؟ ٹھیک ہے. لوگ کیا ان پہ اعتبار کرتے؟ پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ آئے ہوئے ہیں عالم بہار شریف, باہر سے انٹر ہوئے ہیں یہاں تک, کیا آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی؟ دروازے کھلے ہیں, ہمارے پاس کوئی گن مینز موجود نہیں ہیں, ہم لوگ ایک آزاد فضا میں رہ رہے ہیں, کھلے ماحول ہے. ڈیرے پہ آنے کے لیے لوگوں کو جب مرضی آئیں, آپ چیک کریں. ہم ایک سیاسی فیملی سے. ٹھیک ہے. اچھا, آخری بات اور اس کو ختم کر رہے ہیں. اب آپ جو الیکشن جیتیں گی NA 75 ڈسکا سے, کتنے لیڈ سے جیتیں گی؟ انشاءاللہ اسی لیڈ سے جس طرح شاہ صاحب جیتتے تھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ سعیدہ نوشین صاحبہ, جنہوں نے اپنے تمام تر جو ان پہ الزامات لگے تھے انہوں نے ان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جی حقائق کچھ اور ہیں. ناظرین, آپ نے جانا اور آپ نے سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.